نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب مسجد قباء۔ قباء مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ سب سے پہلے اسی جگہ پہ مسجد بنی تھی، یہی مسجد پہلی مسجد ہے، اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن الیہ اخبرنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یصلی من الضحى الا فی یومین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضحیٰ یعنی چاشت نہ پڑھی مگر 2 دن۔ یقدم مکہ، جس دن مکہ آئے، فإنہ کان یقدمها ضحى، تو اس دن وہ پہلے چاشت کی نماز پڑھتے، فیطوف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے، ثم یصلی رکعتین خلف المقام، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے، ویوم یأتی مسجد قباء، اور جس دن مسجد قباء آتے یعنی وہاں خاص طور پر آپ چاشت کی نماز پڑھتے۔ فإنہ کان یأتیہ کل سبت، آپ اس مسجد میں ہر سیٹرڈے کو آتے، ہر ہفتے۔ فإذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، کرہ ان یخرج منہ، تو ناپسند کرتے کہ اس سے نکلے، حتی یصلی فیہ، یہاں تک کہ اس میں نماز پڑھ لیں۔ ویسے بھی مسجد میں جانے کی نماز ہے، لیکن ہر مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ قال وکان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہ راکبا وماشیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوار ہو کے بھی جاتے اور پیدل بھی جایا کرتے تھے، یعنی دونوں طرح مسجد قباء کی طرف جاتے تھے۔ قال وکان یقول انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میرے ساتھی یعنی صحابہ کرتے تھے۔ ولا امنع احدا ان یصلی فی ای ساعۃ شاء، اور میں نہیں روکتا کسی شخص کو نماز پڑھنے سے جو کسی بھی وقت میں پڑھے، من لیل او نہار، رات کو یا دن کو، غیر سوائے اس کے، اللہ تتحروا، کہ وہ ارادہ نہ کرے، طلوع الشمس ولا غروبها، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت میں نماز کا۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیا اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نماز شروع کی، اس نے فرض شروع کیا اور اس کا سلام پھیر دیا اور اس کے فوراً بعد اگر وہ پڑھ رہا ہے سنت تو وہ پڑھ لے، کہ نہیں ارادتاً نہ پڑھے، اگر پڑھتے پڑھتے سورج بیچ میں طلوع ہو گیا تو وہ اور بات ہے۔ باب من اتا مسجد قباء کل سبت، باب جو کوئی مسجد قباء میں آئے ہر ہفتے کے روز تو کیا ایسا کر سکتے ہیں، کہیں بدعت تو نہیں ہوگی۔ حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے تھے، کل سبت، ہر ہفتے کے دن، ماشیا وراکبا، پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی، وكان عبد الله رضی اللہ عنہ يفعله، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ باب اتیان مسجد قباء ماشیا وراکبا، مسجد قباء میں پیدل اور سوار ہو کے آنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين۔ باب فضل ما بين القبر والمنبر، قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ کی فضیلت۔ یہ کون سی قبر؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ ایک باغ ہے، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے، اسی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو، کہ یہ حصہ، یہ ٹکڑا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو اس ٹکڑے پر عبادت کرے گا، یعنی اس پر عبادت کا شوق رکھے گا، اس کو انشاءاللہ جنت میں بھی جگہ مل جائے گی۔ یہاں پر آنا ایسا ہی ہے گویا کوئی جنت میں پہنچ گیا، یا یہاں پر آ کر عبادت کرنا جنت میں پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھانا ہے، یا ایک سٹیپ ہے ٹورڈز جنت۔ حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي۔ یہاں تھوڑے سے زیادہ ہے روایت میں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان، اور گھر میں کیا بنا تھا آپ کے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر، تو یہاں پر قبر کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے؟
بیت کا لفظ آیا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے یا باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ممبر رکھا جائے گا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کریں گے۔ کس سے؟ حوض کوثر کے پانی سے، اور اس پہ کتنے پیالے ہوں گے؟ جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور جو ایک دفعہ وہاں پانی پیے گا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ جہاں میرا ممبر ہے یہی جگہ حوض کوثر ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں حوض کوثر ہوگا یہ ممبر وہاں پر ہوگا، یعنی دونوں طرف۔ باب مسجد بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح کہا جا سکتا ہے، اس کی مسجد کا بیان۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عبد الملک سمعت قزعة مولى زیاد قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یحدث باربع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے 4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ فاعجبننی وآنقننی، تو وہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پسند آئیں۔ انیق، قال لا تسافر المرأة یومین الا ومعها زوجها، ایک بات اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے 2 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو او ذو محرم یا کوئی محرم ہو۔ دوسری بات ولا صوم فی یومین، اور نہیں کوئی روزہ 2 دنوں میں۔ یہ کون سے 2 دن ہیں؟ الفطر والاضحیٰ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ولا صلاۃ بعد صلاتین، اور نہیں کوئی نماز 2 نمازوں کے بعد، بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ لیکن سبب کی نماز اس کے علاوہ ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا۔ ولا تشد الرحال، اور نہ باندھی جائیں، تیار کی جائیں سواریاں، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کام کرنے کا بیان، یعنی نماز میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ آپ کریں گے جو نماز کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ کے جسم پہ خارش ہو رہی ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلاً کوئی چیز آپ پہ آ گری، آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلاً بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ دیکھتے ہیں کیا بتایا جاتا ہے۔ باب استعانت الید فی الصلاۃ، باب استعانہ مدد لینا، الید ہاتھ سے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز میں ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی مدد لینا۔ اذا کان من امر الصلاۃ، اگر وہ کام نماز کے کاموں میں سے ہو، یعنی جو چیز نماز میں مدد دے رہی ہو وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یستعین الرجل فی صلاتہ من جسدہ بما شاء، مدد لے سکتا ہے انسان اپنی نماز میں اپنے جسم کے جس حصے سے وہ چاہے، یعنی اپنے بدن سے جو کام وہ نماز کے لیے لیتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ ووضع ابو اسحاق، اور رکھی ابو اسحاق نے، قلنسوتہ، اپنی ٹوپی، فی الصلاۃ نماز میں، ورفعها، اور اس کو اتارا بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے دوپٹے کا پلو اگر نیچے کو گر جائے تو اس کو اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اوپر نہ کیا تو ہو سکتا ہے جو اوپر ہے وہ بھی نیچے آ جائے، اور اس طرح ساری نماز جائے۔ ووضع علی رضی اللہ عنہ کفہ علی رسغہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہتھیلی رکھی کہاں؟ علی رسغہ الایسر، اپنے بائیں پونچے کلائی کے اوپر۔ الا ان یحک جلدا، مگر یہ کہ خارش کرتے اپنے بدن پر، یحک حک کہتے خارش کرنا، جلدن سکن پر، او یصلح ثوبا، یا کس وقت؟ کپڑے کو درست کرتے وقت۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بات حضرت علی کی بات میں سے نہیں، یہ الگ ہے۔ اب حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما انه بات عند میمونة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہی خالته قال فاستجعت على ارض الوسادۃ۔ حدیث بھی سے گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس نے وہ رات جو حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری اس کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ فاستجعت على ارض الوسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واهله في طولها فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقلیل او بعده بقلیل ثم استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده
ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. یہ حدیث یہاں کیوں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى اور میرا دایاں کان پکڑا، یفتلها بیدہ جس کو آپ ہاتھ سے یوں مروڑنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن عباس ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، ان کے سر پہ رکھا اور کان کو ٹٹول کے اس کو ذرا کھینچا اور پیچھے سے ان کو دائیں طرف لے آئے. اب آپ کا یہ ایکشن کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے، لیکن کس لیے ہے؟ نماز کو درست کرنے کے لیے. اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام دائیں طرف نہیں ہوگا، بائیں طرف ہوگا، اور نماز پڑھنے والا دائیں طرف ہوگا. چونکہ ابن عباس بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسا کوئی ایکشن جس سے نماز کو آپ درست کر سکے، اسے کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر، پھر وتر پڑھا. ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، دو سنتیں ہلکی سی پڑھی. ثم خرج فصلى الصبح، پھر گھر سے نکل کر فجر کی نماز ادا کر لی. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، نماز میں بات کرنے سے جو روکا جاتا ہے، یعنی کس قسم کی بات نماز میں نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ پیچھے پڑ چکے، اگر کوئی شخص بھول کے ایک آدھ لفظ بول جاتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن قصدن اور جان بوجھ کے اور لمبی باتیں شروع کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ بعض ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ انسان سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں انسان پھر بیچ میں کھڑا رہے کہ اب پتہ نہیں نماز، یعنی امام کے ساتھ خصوصاً پڑھ رہا ہے اگر، تو اس کو پڑھتے جانا چاہیے. حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. وهو في الصلاة، اور وہ کیا ہوتے تھے؟ نماز میں ہوتے تھے. فيرد علينا، آپ ہم کو جواب دے دیتے تھے. فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، سلمنا علیہ، ہم نے آپ کو پھر سلام کیا. فلم يرد علينا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وقال ان فی الصلاۃ شغلا، اور نماز کے بعد آپ نے کیا بتایا کہ نماز میں انسان مشغول ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی اور سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا منع ہے. اگر شروع میں تھا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. کس حدیث سے؟ اس حدیث سے. یعنی مکہ کے ابتدائی دنوں میں جو نمازیں ہوتی تھی اس میں سلام کا جواب ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے بہت سا حصہ ان سے مس ہو گیا. واپس آئے تو انہوں نے پرانی عادت کے مطابق سلام کیا تو آپ نے منع فرمایا. حدثنا ابن نمیر حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حریم بن سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن اسماعیل عن الحارث بن شبیل، شبیل خوبصورت نام ہے، عن ابی عمرو الشیبانی قال قال لی زید بن ارقم ان کننا لنتکلم. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم کلام کیا کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی باتیں کرتے تھے، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، کلام کرتا ہم میں سے ایک اپنے ساتھی سے اپنی کوئی ضرورت کے بارے میں، یعنی ادھر نماز پڑھے ادھر کوئی دل میں خیال آ گیا تو وہ ساتھ کھڑے کہ اچھا وہ مجھے فلان چیز چاہیے. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. الآیہ فأمرنا بالسکوت، تو اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں چپ رہیں، یعنی دنیا کی کوئی بات نہ کریں. باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، نماز میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے. یعنی مثلا اگر امام بھول جائے اور مقتدی جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے رکوع نہیں کیا، یہ نہیں بولے گا، کیا کہے گا؟ سبحان اللہ یا الحمدللہ. یا اسی طرح وہ کوئی سانپ آتا دیکھ رہا ہے تب نماز نہیں توڑے گا، بلکہ وارن کرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ کا کوئی لفظ بول دے گا. یا اسی طرح کوئی اور خطرے کی بات ہے تو وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اتنی اجازت ہے کہ نماز کے دوران وہ حصہ چھوڑ کر سبحان اللہ زور سے کہتے کوئی. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں عموماً کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کو ذرا اونچا کر کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے آپ گھر میں نماز پڑھیں
اور آپ کے شوہر جانے لگے اور آپ کو ان سے کوئی کام ہے. کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ خواتین اس وقت شوہروں کو بہت کام کہتی ہیں جب وہ دروازے سے باہر ہونے لگتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ روک تو نہیں سکتے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ چابی لے کے چلے گئے تو میں کیسے گاڑی لے کے جاؤں گی. لہٰذا اس میں آپ کیا کرتے ہیں, جیسے الحمدللہ پڑھیں تو آپ زور سے کہتے ہیں الحمدللہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز میں جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو وہ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلح کرانے کے لیے گئے بنو عمرو بن عوف کے درمیان, یعنی ان کے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے ہوں گے تو باہم ان کی صلح کرانے کے لیے قباء کے علاقے میں گئے. وحانت الصلاۃ, تو نماز کا وقت آ گیا. فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہ, تو حضرت بلال نے اذان دی اور پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے, کیونکہ بلال کیا کرتے تھے, اذان دے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے اطلاع دینے کو, کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے کہ اندر تک آواز پہنچ جائے, تو اس لیے خصوصی طور پہ بلانے آتے تھے. فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتؤم الناس, تو ابو بکر کو کہتے ہیں, کون, حضرت بلال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے, روک لیے گئے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کو امامت کرا دے. کالا نام, انہوں نے کہا اچھا, ان شئتم, اگر تم چاہو تو, یعنی زبردستی میں امام نہیں بنتا, تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود اگر تم چاہو تو میں بن جاتا ہوں. فاقام بلال الصلاۃ, تو بلال نے کیا کہا, تکبیر کہی. فتقدم ابو بکر, حضرت ابو بکر آگے بڑھے رضی اللہ عنہ, فصلی, پھر نماز پڑھائی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف, تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے آ گئے. یشقھا شقا, صفوں کو چیرتے ہوئے, یعنی آگے سے نہیں گزرے بلکہ کیا کیا, کراس کیا بیچ میں سے. حتی قام فی الصف الاول, یہاں تک کہ پہلی صف تک آ گئے. فاخذ الناس بالتصفیح, تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. کس لیے, حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, بس تم بس کر دو. قال سہل, سہل کہتے ہیں, هل تدرون ما التصفیح, تمہیں کہ پتہ ہے کہ تصفیح کیا ہوتی ہے. ہوا تصفیق, وہ تصفیق ہوتی ہے یعنی تالی بجانا. اصل میں یہ صف کہتے ہیں ہتھیلی کو, یہ ہوتی, تو ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملانا تصفیح ہے. اور تصفیق بھی اسی طرح ہوتی ہے, لیکن اس میں ہتھیلی ہتھیلی سے نہیں ہوتی بلکہ پچھلا حصہ. وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور حضرت ابو بکر جو تھے, لا یلتفت فی صلاتی, اپنی نماز میں التفات نہیں کرتے تھے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے, یعنی بہت محو ہو کے نماز پڑھتے تھے. فلما اکثروا, جب انہوں نے بہت ہی زیادہ بجانی شروع کر دی تالیاں کثرت سے, التفت, تو انہوں نے توجہ کی. فاذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف, تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ہے. فاشار الیہ مکانک, تو آپ نے ان کو کیا اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو, یعنی پڑھاتے رہو. فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ, تو حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. ثم رجع القہقرى وراءہ, اور پیچھے کو لوٹا کہ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے, میں یہاں نہیں کھڑا ہوتا, پیچھے کو آگے. وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند قدم پچھلے, یعنی یہ نہیں کہ منہ موڑ کے پیچھے چلنے لگ گئے, قہقرہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پھرنا, تو وہ نماز میں چند قدم پیچھے کو جو لائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ نماز میں پھر اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی ضرورت میں اگر انسان کو آگے یا پیچھے ہونا پڑے نماز کی صف برابر کرنے کے لیے, تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. جیسے یہ بتایا گیا کہ اکیلا انسان صف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اس طرح مسجد میں آیا ہے کہ بالکل اکیلا کھڑا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اگلی صف سے ایک شخص کو پیچھے کھینچ لے, تو اس کو بھی آ جانا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا ہے, تو اس صورت میں بھی صف کو جوڑ لینا چاہیے. تو اس میں ایک ایک قدم جو ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز میں ایسا چلنا جو ہے وہ نماز کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا. باب من سما قوما او سلم, سما نام لیا, قومن کسی قوم کا, یعنی جس نے نام لیا کسی قوم کا, او سلم فی الصلاۃ, یا سلام کیا نماز میں, علی غیرہ, اوپر اس کے علاوہ کہ وہ لا یعلم, اور وہ جانتا نہیں. یعنی نماز میں نام لے کر دعا یا بد دعا کرنا اور کسی کو سلام کرنا, یعنی نام لیے بغیر, تو پھر ایسی صورت میں نماز کا کیا ہوگا, کہ کیا ایسے نماز میں خلل آئے گا. حدثنا عمرو بن عیسیٰ حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزیز بن عبد الصمد حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نقول التحیۃ فی الصلاۃ ونسمی ویسلم بعضنا علی بعض, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نماز میں پہلے کیا کرتے تھے, سلام کیا کرتے تھے, ونسمی, اور ہم نام لیا کرتے تھے, فلاں پر سلام ہو, فلاں پر سلام ہو, اور ہم میں سے بعض کو بھی سلام کرتا تھا. فسمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ایسا سن لیا. فقال, تو آپ نے فرمایا, ایسے نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور فلاں پہ سلام, ابو بکر پہ سلام یا عمر پہ سلام, کیا کرو, یہ دعا پڑھا کرو. فقال, کتنی خوبصورت دعا ہے, قولوا التحیات للہ والصلوات
والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں کیا آ گیا؟ سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے نبی ہونے کا نام لے لیا گیا، اور باقی وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے اللہ کے نیک بندوں پہ سلام، نام نہیں لینا چاہیے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کر لیا فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس طرح تم نے زمین اور آسمان میں ہر اللہ کے نیک بندے پر سلام بھیج دیا. لہذا نام لے کر سلام مت کرو. باب التصفیق للنساء، عورتوں کے لیے تالی بجانا، یعنی مرد تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور اگر امام بھول گیا ہے اور مردوں میں سے سب بھول گئے ہیں تو عورت یاد کرا سکتی ہے. گواہی کے باب میں آپ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ 2 مرد ہوں، اور اگر 2 نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور 2 عورتیں کس لیے؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے مرد بھول رہے ہیں، کوئی یاد نہیں کرا رہا، تو عورت یاد کرا دے. عورت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یعنی عورت بھی بتا سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ تالی بجائے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت بتا رہی ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح مردوں کے لیے، تصفیق عورتوں کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں سبحان اللہ کہیں. امام مالک کا مذہب یہ ہے، لیکن امام مالک ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ پہنچی، اس لیے انہوں نے مردوں کے سبحان اللہ پر قیاس کر کے عورتوں کو بھی کہا. لیکن اسلام میں دونوں انڈیویجول الگ الگ ہیں، اور دونوں کے لیے طرز عمل مختلف ہے. یہاں حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. باب من رجع القهقرة في الصلاة او تقدم بامر ينزل به، رواه سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ قال یونس قال الزہری اخبرنی انس بن مالک ان المسلمین بینهم فی الفجر یوم الاثنین وابو بکر رضی اللہ عنہ یصلی بهم ففجأهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نیا لفظ ہے فجأهم، اچانک ان کے سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح آئے تھے؟ وقد کشف الستر حجرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا آپ نے. فنظر الیہم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس ابو بکر رضی اللہ عنہ على عقبیہ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يريد ان يخرج الى الصلاة وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم حين رأوه فاشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجرة وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، تبسم یضحک، یعنی صرف مسکرانا ہی نہیں، ہنستے ہوئے اگر آواز نکل جائے تو اس سے کوئی جرم نہیں ہو جاتا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو بہتر سمجھا، پسند فرمایا، اور مسکراتے ہی تھے، اور آپ سے بڑھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہنستے بھی تھے. اور ٹھیک ہے، بہت کہکے لگانے کو منع کیا گیا، اور کہکا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی انسان اونچی آواز سے ہنس ہی نہیں سکتا، ہنس سکتا ہے. ہم نے جب اپنی عقل پہ دین کو پرکھا، عقل سے نتیجے نکالنے لگے، تو ہم نے بہت سختیاں پیدا کر دی. بابن اذا دعت الام ولدها في الصلاة، جب ماں بلائے اپنے بچے کو نماز میں تو کیا کیا جائے؟ کیا بچہ جواب دے یا نماز پڑھتا جائے؟ وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادت پکارا، امرأتن ایک عورت نے، ابنہا اپنے بیٹے کو، وہوا اور وہ، فی صومعتہ اپنے عبادت خانے میں تھا. بنی اسرائیل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، یعنی پہلی قوموں میں سے کسی قوم میں صومع صوامع قرآن میں آتا ہے، لہدمت صوامع. قالت، وہ کہنے لگی، یا جریج، بیٹے کا نام جریج تھا، او جریج. فقالا، تو جریج نے کہا، اللہم امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں اور میری نماز، میں کیا کروں؟ قالت یا جریج، ماں پھر پکاری، یا جریج. قال اللہم امی و صلاتی. قالت یا جریج. قال اللہم امی و صلاتی. قالت اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجہ المیامیس. ماں نے بددعا دی، یا اللہ نہ مرے جریج یہاں تک کہ دیکھ لے بدکار عورتوں کی چہرے. میامیس جو ہے یہ بدکار عورت. وکانت تأوی الی صومعتہ، اور تھی ایک عورت پناہ لیتی جریج کے عبادت خانے میں، جیسے وہ مسجد نبی میں ایک عورت کا خیمہ تھا،
تو اسی طرح یہ عورت بھی کیا تھی، جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس کے ایک حصے میں رات گزار لیتی تھی آ کے. راعیتن بکریاں چراتی تھی، ترعی الغنم بکریاں چراتی، فولدت تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا. فقیل لها تو اس عورت سے کہا گیا، ممن ھذا الولد یہ بچہ کس کا ہے، یعنی تو اکیلی عورت ہے، بچہ کہاں سے آ گیا. قالت من جریج تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا. نزل من صومعته کہنے لگی کہ وہ اپنے عبادت خانے سے اترا تھا، یعنی مجھ سے زنا کیا. قال جریج نے کہا، این ھذہ کہاں ہے وہ عورت جو یہ کہتی ہے، التی تزعم جو یہ دعویٰ کرتی ہے، ان ولدھا لی کہ اس کا بچہ میرا ہے. قال کہا، کس نے، جریج نے، یا بابوس اے بچے. بابوس یا تو بچہ ہے یا بابوس اس کا نام ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں بابو. من ابو کا تیرا باپ کون ہے. قال راعی الغنم بکریوں کا چرواہا، یعنی تو نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین کی دعا یا بد دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہاں پر ماں جو ہے بچے کو پکار رہی ہے جبکہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور بچہ اس کو پتہ نہیں کہ مجھے جواب دینا چاہیے نہیں، اور وہ پریشان ہے اور کنفیوز ہے، کہتا ہے اللہم صلاتی و امی. مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اس لیے جواب نہیں دیا اس نے. لیکن اس کے باوجود بار بار ماں پکارتی رہی، بچے نے جواب نہیں دیا، اگرچہ وہ عبادت کر رہا تھا. تو ماں ناراض ہو گئی. ماں جب ناراض ہوئی تو اس نے کیا کیا، بد دعا دے دی. عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں، وہ بد دعا قبول ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں عموماً مائیں بہت زیادتی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو، یعنی ڈانٹ تو سکتے ہیں آپ، ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں حضرت ابوبکر کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی ان کو کچھ چوکا لگا رہے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اور والدین کی یہ سختی بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو محبت فائدہ دیتی ہے، بعض اوقات سختی آپ پہ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ ماں باپ بچوں کو دشمن نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ ماں کو کوئی ضرورت ہوگی، بچے نے نہیں سنا یا سنی انسنی کر دی، اور یہاں سنی انسنی بھی غفلت سے نہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور نہیں اٹھے یا کسی اور وجہ سے، بلکہ نماز کی حالت میں تھے اس وجہ سے. اب ماں کی بد دعا کیا لگی، ماں کے منہ سے نکلا کیا کہ نہ مرے جریج جب تک کسی بدکار عورت کے متھے نہ لگے، یعنی اس پہ الزام نہ آئے، یعنی ذلیل و رسوا ہو، مراد یہ تھی. اب ہوا کیا کہ وہاں سے دعا قبول ہو کے آئی کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ اتنے عبادت گزار پرہیزگار تھے کہ اپنے عبادت خانے سے نہیں نکلتے تھے. کیونکہ پہلی قوموں میں آپ دیکھیں نا، راہب اور وہ سب چیزیں تھیں کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اپنے مخصوص جگہوں پہ آ کے عبادت کرتے تھے. صومعہ ایک طرح کی مسجد ہے، یعنی مسجد سے نکلتے نہیں تھے. تو ایک عورت جو مسجد میں آ کے پناہ لے لیا کرتی تھی، اس نے بچے کو جنم دیا تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا. اب جریج بھی ایک نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بھی دھونا تھا، تو وہ بچہ بول اٹھا. ایک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بولے تھے اور ایک یہ بچہ بولا تھا جریج کے لیے کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف بچے کی نیکی اس کے کام آتی ہے اور دوسری طرف ماں کی بد دعا جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے. تو اس میں بتانا کیا مقصود ہے، چونکہ یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ ایسے ہی نہیں بتایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کوئی اپنے پاس سے کہانی نہیں گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی ماں باپ پکاریں اور ضرورت مند ہوں تو جواب دو، سنی نہ کرو. اور اس حالت میں بھی اگر وہ کوئی ناراضگی کا اظہار کریں تو اس ناراضگی سے بھی بچو کہ وہ کہیں بری طرح نہ پلٹ آئے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ فرض نماز میں تو اس کی اجازت نہیں، لیکن نفل نماز کہتے ہیں کہ توڑی جا سکتی ہے ماں باپ کے بلانے پہ. جس طرح نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی کے کھانے پہ بلانے سے، اسی طرح نفل نماز کو توڑ کے بھی ماں باپ کو جواب دینا چاہیے. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا حق ہے والدین کا اور کتنا ان کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اپنے بعد فوراً اگلا درجہ جس کا رکھا وہ والدین ہے. اگلی حدیث، باب مسح الحصى فی الصلاۃ، کنکریوں کو ہٹانا نماز میں. یعنی اگر آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں اور سجدے کی جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہے تو کیا ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور مسجد نبوی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کوئی قالین وغیرہ نہیں تھے، کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، وہاں پر کنکریاں بچھی ہوئی تھیں. تو نماز پڑھتے وقت وہ کبھی جہاں بھی کنکریاں وہ آگے پیچھے ہل جل جاتی ہیں، پھر ان کو برابر لیول کرنے کے لیے اگر انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آتا؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ حدثنی معیقیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد. معیقیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو مٹی کو برابر کر رہا تھا نماز میں. قالا کیا فرمایا، ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر ایسا کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کر لو. یعنی بار بار ان پہ ہاتھ مارنا اور بار بار ہاتھوں کو ہلانا یہ ناپسندیدہ ہے. اگر تم نے کرنا ہے تو بس ایک دفعہ ایسے کر لو اور نماز پڑھو، یعنی توجہ اپنی نماز ہی میں رکھو.
باب بسط الثوب فی الصلاۃ للسجود، نماز میں سجدے کے لیے کپڑا بچھانا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جائے نماز بچھاتے ہیں اور جائے نماز کا ایک کونا مڑ جاتا ہے، دورہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ چلتا جاتا ہے اور جائے نماز لپیٹ دیتا ہے آپ کی. اب آپ جب سجدہ کرنے لگے تو آپ کیا کریں؟ لپیٹی ہوئی پڑی رہے آپ کے پاؤں کے پاس اور آپ نیچے سجدہ کر لیں؟ نہیں، آپ اس کو ایک ہاتھ سے درست کر سکتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا غالب عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی کی شدت میں نماز پڑھ رہے تھے. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جب ہم میں سے کسی کو زمین کے اوپر سر رکھنے کی ہمت نہ ہوتی، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، تو اپنے ہی کپڑے کو زمین پر پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. کیسے؟ مثال کے طور پر مثلاً آپ بھی کبھی جاتے ہیں کسی مسجد میں یا کسی ایسی پبلک پلیس میں، یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو نماز پڑھنا پڑتی ہے اور سجدے کی جگہ سے بڑی اسمیل آتی ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صاف نہیں پوری طرح، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے مثلاً یہ، تو اسی کو ذرا سا آگے بڑھا کے اس کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے. تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ کہیں اور سے کپڑا لا کے رکھتے تھے پاس کہ نماز کی حالت میں بچھا کے اس کو پڑھے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی کپڑے کو بچھا لیا کرتے تھے. صوبہ اپنا کپڑا.